اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اس مرتبہ مارچ میں وومنس ڈے کے موقع پر پھر سے ایک مرتبہ کی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو دیکھا ہوگا۔ یہ گستاخی آپ کی ذات سے متعلق ہمیشہ سے دشمنوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، اور ان کی عادت رہی ہے کہ وہ نبی کی کردار پہ انگلی اٹھانے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے، نہ قیامت کی صبح تک کامیاب ہوں گے۔ پھر سے ایک مرتبہ ایک سلوگن ایسا لگایا گیا کہ جس سلوگن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 50 سال کی عمر میں 9 سالہ لڑکی سے ہوئی ہے، گویا یہ ایک ظلم ہے، ایک زیادتی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ اگر غور کر کے دیکھیں کہ گزشتہ وومنس ڈے کے موقع پر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ زوروں پر تھا، لیکن اس نعرے کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس نعرے کو اتنا زیادہ مذاق بنایا گیا کہ وہ میرا جسم میرا مرضی کا نعرہ لگانے والی عورتیں پتہ نہیں کہاں اپنا منہ چھپاتے پھر رہی ہے۔ لیکن اس مرتبہ ایک ایسی گندی سوچ کے ساتھ کہ عورتوں کے عالمی دن اور انٹرنیشنل وومنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے عنوان پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں اماں جان عائشہ سے شادی کی، اور یہ ظلم ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ عجیب بات ہے کہ جس نے نکاح کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے، وہ تو خوش ہیں، وہ تو شاداں ہیں اپنے اس نکاح پر، وہ تو اپنے لیے اسے اعزاز سمجھتی ہے، وہ تو اپنے لیے فخر کا سامان سمجھتی ہے، وہ تو اپنی پوری زندگی کو اس خوشی میں گزار دی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے کیسی عظیم دولت اور نعمت سے مجھے نوازا کہ مجھے اپنے محبوب کے گھر میں رہنے کے قابل بنا ڈالا اور مجھے ان کی شریک حیات بنا دیا۔ پوری حیات طیبہ میں 9 سال تک آپ نے اپنے محبوب نبی کے ساتھ میں زندگی کے لمحات گزارے ہیں، دور دور تک ایک لمحے بھر کے لیے بھی کوئی شبہ ایسا نہیں ملتا کہ جہاں اماں جان نے خوشی کا اظہار نہ کیا، بلکہ سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال کر کے، انہیں محبت کر کے، ان کی کیئرنگ کرنے والی زوجہ محترم اماں جان عائشہ تھی۔ جب انہیں اعتراض نہیں، انہیں تکلیف نہیں، تو پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی عظیم شخصیت، انہوں نے خوشی سے اعزاز سمجھ کر میری بیٹی میرے محبوب نبی کی شریک حیات بن جائے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، اس کی زندگی سنور جائے، ایک باپ کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا؟ الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ناز تھا اپنی بیٹی کے اس نکاح پر۔ اس زمانے میں مکہ المکرمہ میں ہزاروں مسلمان اور مدینہ منورہ میں لاکھوں صحابہ کرام، پورے مدنی دور میں آپ نے سنی ہوگی تاریخ، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں پیش آیا کسی کو اعتراض ہوا ہو۔ اور چوتھے نمبر پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے مدینے میں نہیں بلکہ اس زمانے کی تمام باطل قوتیں اور طاقتیں جتنی کی جتنی گزری ہیں، ان میں سے کسی کو یہ اعتراض نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ جتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ جاہل ہیں، انہیں عقل نہیں، انہیں سمجھ نہیں، انہیں کچھ خبر نہیں کہ مکے کے کن حالات میں اور کیسی سچویشن میں وہ نکاح کیا گیا تھا، وہاں کے لوگ کیسے ہوتے تھے، ان کی گروتھ کیا ہوتی تھی، اور نکاح کے لیے کون سی عمر ہونی چاہیے۔ کتنی بڑی بڑی ایسی شخصیتیں گزری ہیں، مذہبی شخصیتیں، جن کے نکاح بھی ان کی جو گھر والیاں تھیں وہ 6 سال کی عمر کی تھی، 10 سال کی عمر کی تھی، 13 سال کی عمر کی تھی۔ کئی ایسی عورتیں آج دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر 15 سال کے اندر اور 15 سال کے درمیان میں بھی نکاح ہو جاتے ہیں، اور نکاح ہونے کو وہ غلط نہیں سمجھتے، لیکن اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ بیکار اعتراض ہے۔ میں یہ اعتراض کا جواب تو نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے آپ کے سامنے ضمناً یہ کچھ اشارے دے دیے ہیں۔ میں خاص طور پہ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس اعتراض کو پھیلانے والے، اس الزام کو آگے بڑھانے والے، سوشل میڈیا کی ان فوٹوز کو اپنے فیس بک پیج پر اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے اس الزام کو لوگوں تک پھیلانے والے ہمارے ہی مسلمان بنے ہوئے۔ اس پر افسوس کا اظہار ہے کہ آپ
کیوں اسے آگے پھیلا رہے ہیں؟ اس نے اعتراض کر دیا، یا تو آپ ایسا کیجئے کہ جہاں پر یہ آپ کو نظر آئی ہے وہاں آپ کوئی معقول جواب دیجئے اور دندہ شکن جواب دیجئے۔ ہمارے سینکڑوں علماء کی کتابوں میں جوابات لکھے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں بیانات میں موجود ہیں، آپ وہ تو بھی بتا دیجئے کم سے کم۔ لیکن بجائے اس کے آپ یہ اعتراض کیا ہے کہہ کر فیس بک پہ نشر کرتے جا رہے، پھیلاتے جا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات مبارکہ پر ایک بھی ڈھنگ کا اعتراض آج تک نہیں کر سکے اور نہ قیامت کی صبح تک کر سکے۔ لہذا اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں، آنے دیجئے، ہمیں ان اعتراضات کی کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کوئی اعتراض ڈھنگ کا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام اعتراض ایسے ہیں جو بے بنیاد ہیں، لیکن اللہ کے لیے ان اعتراضات کو آگے تو نہ بڑھائیں، شیئر تو نہ کریں، پھیلائے تو نہیں، اس لیے کہ اور پھیلا کر ہم ہی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دوسری اہم گزارش یہ ہے کہ ہمارے لڑکیوں کو چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ نبی کی زندگی پڑھے، نبی کی سیرت پڑھے، نبی کا کردار پڑھے، نبی کی حیات طیبہ کو سنے، سمجھے، یاد کرے اور یہ سیکھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔